حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين وبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقر نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البدحي الطعامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو نعمتیں آئیں، ایک ہے نور اور دوسرے وہ کتاب جو بالکل کھلی ہوئی ہے، یعنی واضح ہے، آسان ہے اور آشکار ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ جو چند دن آپ کی خدمت میں گفتگو کا موقع اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اس میں عصر حاضر اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع کے تحت میں اپنے رائے آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر انسان دو طرح کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک وہ ذمہ داریاں ہیں جس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، اور دوسری وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہے، محشر میں وہی سرفرو ہوگا جس نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پہچانا ہو اور انہیں ادا کیا ہو۔ اجتماعی ذمہ داریاں اور انفرادی ذمہ داریاں، ان دونوں میں ایک ذرا سا فرق ہے۔ انفرادی ذمہ داریوں میں زیادہ تر انسان کے اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، مثال کے طور پہ روزہ ہے، مثال کے طور پہ حج ہے۔ وہ عبادتیں جو ہر شخص پہ الگ الگ واجب ہیں، تو اس میں
اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اجتماعی ذمہ داریوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ ایک پہلو اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہے وہ معاشرہ اور وہ سماج اور وہ لوگ جن کے درمیان وہ زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی درمیان میں آ جاتی ہیں، اور یہ ذمہ داری پہلی ذمہ داری سے زیادہ سنگین ہے. تو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ذمہ داری کو پہچاننا ضروری ہے، اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے لیے زمان و مکان کو بھی پہچاننا ضروری ہے. یعنی ہم پر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اس جگہ کو بھی پہچاننا ضروری ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور اس زمانے کو بھی پہچاننا ضروری ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. جب تک ہم جگہ کو نہ پہچانیں گے، زمانے کو نہ پہچانیں گے، ان کے تقاضوں کو نہ سمجھیں گے، ان کی ضروریات کو نہ سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اپنی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتے. لہذا عصر حاضر اور ہماری ذمہ داریاں اس کے تحت ہمیں یہ دیکھنا ہے، مختصر طور پہ جائزہ لوں گا اس لیے کہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ ہم کس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دور جس میں ہم اور آپ اس وقت جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ ترقی کا بھی دور ہے اور تنزلی کا بھی دور ہے. اسے جو صرف ترقی کا دور کہا جاتا ہے یہ غلط ہے. صرف اور صرف ترقی کا دور وہی لوگ کہتے ہیں جن کی نگاہیں صرف دنیا تک محدود ہیں، جن کی نگاہیں اور جن کی فکر صرف مادی امور تک محدود ہے، وہ اسے ترقی کا دور کہتے ہیں. لیکن یہ حقیقتاً ترقی کا بھی دور ہے اور تنزلی کا بھی دور ہے. ترقی کا دور ہے مادی اعتبار سے اور تنزلی کا دور ہے معنوی اعتبار سے. ترقی کا اعتبار ہے دنیا کے اعتبار سے، تنزلی کا دور ہے دین کے اعتبار سے. ترقی کا دور ہے جسم اور جسمانی ضروریات کی تکمیل اور آرام و آسائش کے اعتبار سے، اور تنزلی کا دور ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے. انسان اس دور میں جہاں ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، جہاں چاند پہ جا کے اپنی عظمت کا پرچم لہرا چکا ہے، جہاں مریخ کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں سمندر کے سینے چاک کر کے دنیا کے راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں پہاڑوں کی بلندیوں کو ناپ رہا ہے، جہاں اس نے پوری کائنات کو اپنے لیے ایک نقطہ بنا رکھا ہے کہ یہ دنیا سمٹ کے ایک مرکز پہ آ گئی ہے. کمیونیکیشن کی ترقی کا دور ہے، ارتباطات کی ترقی کا دور ہے، مشینی دور کہلاتا ہے، کمپیوٹر کا زمانہ کہلاتا ہے. تو یہ دور مادی اعتبار سے ترقی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن معنوی اعتبار سے یہ دور تنزلی کا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے اس ترقی یافتہ انسان نے، اس پڑھے لکھے انسان نے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے انسان نے صرف اور صرف اپنی جسمانی اور مادی ضروریات کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے تحت اس نے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا چاہا. لیکن انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کا ایک اور ہاتھ آدھا حصہ ہے، اس کو انسان بھولا بیٹھا ہوا ہے. یعنی اتنے معمولی سے مسئلے کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جب تک جسم میں رہتی ہے جسم جسم ہے، جب تک جسم میں رہتی ہے جسم انسان ہے، جب تک جسم میں رہتی ہے جسم میں حس و حرکت ہے، جب تک جسم میں رہتی ہے جسم میں موومنٹ پایا جاتا ہے، جسم ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتا ہے، انسان اب اعمال و افعال انجام دینے کے قابل رہتا ہے، آنکھوں میں گردش ہوتی ہے، نفس میں رفتار ہوتی ہے، خون میں گرمی ہوتی ہے، دل میں دھڑکن ہوتی ہے. لیکن وہ کون سی چیز ہے جو نکل جاتی ہے اس جسم کو چھوڑ کے الگ ہو جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اس قابل ہوتا ہے کہ اسے لے آ کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے. وہ کون سی چیز ہے؟ انسان اپنے وجود کے بہت بڑے حصے کو بھولا بیٹھا ہوا ہے،
اور ظاہر سی بات ہے جب اس نے اپنی زندگی کے اہم ترین حصے کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس کے تقاضے بھی اس کے سامنے نہیں، اس کی ضروریات بھی اس کے سامنے نہیں ہیں، اور وہ ہے انسان کی روح۔ لہذا معنویت کے بارے میں آج کا انسان کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح کی بھی ضروریات ہے۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے ویسے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے ویسے روح کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح جسم کو بھی لباس چاہیے اسی طرح سے روح کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو لباس کا عنوان رکھتی ہیں۔ جس طرح سے انسان کی روح بیمار ہو، جسم بیمار ہوتا ہے، اسی صورت سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیمار ہونے پہ دوا علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسی صورت سے روح کی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے، اس کو بھی دوا علاج چاہیے۔ تو چونکہ انسان اپنے روح کے اور روحانی تقاضوں کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، لہذا صرف اور صرف ایک مرکز پہ اس کی توجہ ہے اور وہ ہے مادیت۔ جی رہا ہے دنیا کے لیے، مر رہا ہے دنیا کے لیے، کھا رہا ہے دنیا کے لیے، پی رہا ہے دنیا کے لیے، اٹھ رہا ہے دنیا کے لیے، بیٹھ رہا ہے دنیا کے لیے، چل رہا ہے دنیا کے لیے، پھر رہا ہے دنیا کے لیے۔ زندگی کا کل ہم و غم، کل مقصد دنیا اور دنیاوی نعمتیں بن کے رہ گئی۔ اور اسی لیے آج کے دور میں کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے جو مادی اعتبار سے کامیاب ہو، جس نے سب سے زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کر لیا ہو وہ کامیاب ہے، جو سب سے بڑا دولت مند کہلانے کے قابل ہو وہ کامیاب ہے، جو اقتدار کی کرسی تک پہنچ گیا ہو وہ کامیاب ہے، جس نے نام و نمود حاصل کر لیا ہو وہ کامیاب ہے، جس نے دنیا کی سیاست کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی ہو وہ کامیاب ہے، جو عالیشان مکانات میں رہتا ہو وہ کامیاب ہے، جو لذیذ غذائیں کھاتا ہو وہ کامیاب ہے، جو اچھے لباس پہنتا ہو وہ کامیاب ہے، جو بہترین قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتا ہو وہ کامیاب ہے۔ آج کے نقطہ نظر سے کامیابی کا یہ معیار ہے، لیکن اسلام کے نقطہ نظر سے، دین کے نقطہ نظر سے، مانوی نقطہ نظر سے کیا یہی کامیابی کا معیار ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے کامیابی کے معیار میں اور اسلام کے کامیابی کے معیار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم جب دنیا کے کامیاب لوگوں کی فہرست مرتب کرتے ہیں آج کے دور میں، تو کامیاب لوگوں کا نام جب درج کرتے ہیں تو اس میں بل گیٹس کا نام لکھا جاتا ہے، کنگ آف برونائی کا نام لکھا جاتا ہے، ہندوستان کے ٹاٹا برلا اور شنگھانیا کا نام لکھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام جب کامیاب لوگوں کی فہرست مرتب کرتا ہے تو اس میں علماء کا نام لکھا جاتا ہے، مراجع کا نام لکھا جاتا ہے، ائمہ کا نام لکھا جاتا ہے، معصومین کا نام لکھا جاتا ہے، اور تاریخ نے اس کی مثال بھی پیش کر دی ہے۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ مادیت پرستی صرف آج کے دور میں زیادہ ہے، لیکن ہر دور میں مادہ پرست افراد رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اپنے وقت کا ایک مطلق العنان بادشاہ، اسلامی دنیا کا بہت بڑا حاکم، میں اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، خزانے بھی ہیں، درہم و دینار بھی ہیں، ملک بھی ہے، لاؤ لشکر بھی ہے، اسرہوں کی کثرت بھی ہے، شام میں حکومت ہے مگر حکومت کی سرحدیں مل رہی ہیں مصر و روم تک۔ اپنے زمانے کا ایسا مطلق البادشاہ کہ جس کے پاس سب کچھ ہے مگر شکم پرستی دنیا کا مقصد ہے، لذیذ کھانے دنیا کا مقصد ہے، اور یہ اس کی زندگی سے ثابت ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر بلاتے ہیں تو کہتا ہے جا کے حضور سے کہہ دو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ ایسے شخص کی نظر میں حکم پیغمبر کی زیادہ اہمیت ہے یا لذیذ غذاؤں کی زیادہ اہمیت؟ پیغمبر انتظار کرتے ہیں، توقف فرماتے ہیں، پھر آدمی بھیجا کہا حضور سے کہہ دو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ صورتحال پیش آئی، یعنی 3 مرتبہ نبی بلاتا رہا اور اس کو لذیذ غذائیں اور دسترخوان کی نعمتیں روکتی رہی۔ تو پیغمبر نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنک، خدا تجھ کو کبھی سیر نہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرتے مر گیا مگر پیٹ کی بھوک نہ مٹ سکی۔ ایسا مطلق العنان بادشاہ جس کے پاس تمام مادی نعمتیں مگر پیٹ پوجا زندگی کا ایسا مقصد ہے کہ جب میں رات میں لیٹوں بستر پہ جاؤں تو میرے داہنی طرف بھی غذا کا طبق ہونا چاہیے، میرے بائیں طرف بھی غذا کا طبق ہونا چاہیے، نہ معلوم کس کروٹ آنکھ کھل جائے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے نقطہ نظر سے اسے کتنا کامیاب ہونا چاہیے، لیکن حقیقت وہ ہے جس کا اعتراف خود وہ کر لے